آج ایک افسوسناک خبر، سابق ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب دبئی میں انتقال کر گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی یوٹیوب چینل، میرا نام ہے جی اسد علی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جی سینئر جرنلسٹ احسن سبو گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بھائی، بالکل اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی وہ واقعی ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ہے، لیکن زندگی یہی ہے، انسان آنا جانا لگا رہتا ہے۔ صدر پرویز مشرف صاحب جنرل 1999 میں 12 اکتوبر انہوں نے وہ جو حالات بنے، وہ اس کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں انہوں نے کیسے تختہ الٹ دیا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ٹاپل کیا تھا نواز شریف صاحب کی۔ اینی ہاؤ اس کے بعد 1999 سے 2007-8 تک انہوں نے اقتدار پہ قبضہ جمائے رکھا، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے کام کیے، فیصلے کیے، ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے۔ اسی دوران 9/11 ہوا، ظاہر ہے اس میں ایک جس کو کیا کہتے ہیں جی مطلق العنان کہتے ہیں نا اردو میں، کہ ایک شخص جس نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، جو خود سے ہر کام کر سکتا ہے، جو جس فورس سے وہ آئے ہوئے تھے یا جس کہہ لیجیے ان کا تعلق تھا جس گروپ سے، وہ پاکستان کی سیاست میں وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت کروشل رول بھی انہوں نے ادا کیا ہے۔ اینی ہاؤ صدر پرویز مشرف صاحب نے 2007 میں ایک ایمرجنسی اس وقت لگائی، دوسری بار ایک انہوں نے ایمرجنسی جب 99 میں انہوں نے ٹاپل کیا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ کو، تب لگائی۔ یعنی انہوں نے اگر سخت الفاظ میں بات کریں تو انہوں نے بالکل ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کی۔ انہوں نے ملک کو ایک نیا سسٹم دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے اب اس کے اوپر بھی ہم بات نہیں کر سکتے اس وقت، اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہ۔ انہوں نے یعنی جو آپ کی کہہ لیجیے کہ پنجاب گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کو ختم کر کے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے آئے تھے، ڈسٹرکٹ ناظمز انہوں نے بنا دیے تھے۔ اسی طرح وہ جو ڈپٹی کمشنرز تھے ان کو DCOs کر دیا تھا۔ یعنی ایک انہوں نے پورا سوشل سیٹ اپ جو تھا نا ملک کا سیاسی، اس کو بدل دیا تھا۔ انہوں نے پنجاب کے 34 ڈسٹرکٹس ہیں، انہوں نے 34 وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ناظمز بنائے تھے۔ ہاں، اس کا یہ تھا ان کا مطلب کہ جی اسمبلی کی ضرورت ابھی نہیں ہے، ہم ان کو پہلے لوور لیول پہ لے کے جائیں، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں نا، وہ کاؤنسلرز کے پاس ان کے پاس ہوتے ہیں۔ جو اسمبلیز ہوتی ہیں نا، وہ لا میکنگ کا کام ان کا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی چیز کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر کوئی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی آپ کے قانون میں کوئی سقم ہے، آپ کے آئین میں کوئی ایسی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں جو بیسک نوعیت کی ہے، اسمبلیز وہ کام کرتی تھیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اسمبلیز جو ہیں وہ وہی کام کرتی ہیں جو ایک کاؤنسلر کرتا ہے، جو ہمارا MPA MNA وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جس طرح سے چاہا انہوں نے ملک کو اپنی مرضی کے مطابق مٹھی میں لیے رکھا، چلایا۔ اب یہاں پہ کچھ ایک دو کنٹروورشل باتیں بھی آتی ہیں جس کو تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کہ جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے جس شخص کی حکومت الٹائی تھی، انہوں نے اس کو جیسے بھی کہیں، اب جوڈیشل مرڈر کہیے، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، بخشا نہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے جو یہ کام کیا، انہوں نے پھر وہی بیرونی دباؤ میں آ کے نواز شریف صاحب، شریف خاندان کو ملک بدر کر دیا۔ یہ ان کی کہہ لیجیے کہ ان کے اوپر پریشر تھا، حالانکہ ڈکٹیٹر تھے ملک کے اندر، ان کے اوپر پریشر تو کوئی نہیں ہوگا، بیرونی پریشر ہو سکتا ہے کہ جو ان پہ آیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا، یعنی ان کو ریلیز کرنے کا ہی تو ہوا نا۔ دیکھیے ان کو جب آپ نے ملک بدر کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو چھوڑ دیا، نکال دیا، وہ باہر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے اسی فورس کے ساتھ واپس آئے اور پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی۔ ان کی اور جو مسائل، انہوں نے وہی یعنی آپ کی جوڈیشری کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کو الٹا پلٹا کر دیا۔ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، ان کو بھی انہوں نے سیک کر دیا، یعنی ان کو برطرف کرنے ہاں جی کیا۔ وکیلوں کی موومنٹ چلی، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی
چلی موومنٹ, اور اس موومنٹ میں وہ پرویز مشرف صاحب جو ہے نا وہ عوامی دباؤ کہہ لیجیے اس میں بہہ گئے. یہ ان کی جو یعنی جتنا 7 سال 8 سال 9 سال کا جو ان کا دور اقتدار تھا, وہ کہہ لیجیے جو بھی آتے ہیں اس میں کہ جی فوجیوں کا دور جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس میں اکانومی رہتی ہے, ٹھیک رہتی ہے. لیکن بات یہ تھی کہ اس میں 9/11 ہوا جب ان کا دور حکومت آیا. اس 9/11 کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ کو سہارا ملا, ان کو ڈالرز اور امریکن ایڈ ملتی رہی. پاکستان فرنٹ لائن امریکہ کا اتحادی تھا, ایلائی تھا, جو یہ کام کر رہا تھا, ان کی جنگ میں حصہ لے رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں اب ساری گزر گئی. مشرف صاحب کے دور کے بعد جب 2007 میں چلے گئے, ہاں اس پہ بہت کنٹروورشل پوائنٹس بھی ہیں لوگوں کے کہ جی ان کو جب آپ نے یعنی صدارت سے نکالا گیا تو ان کا کہنا تھا جی کہ ان کو ہم پروٹوکول نہیں دیں گے, لیکن وہ پورا پروٹوکول لے کے گئے. ہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلا بے نظیر بھٹو کے وہ مرڈر کے چکر میں بھی. وہ آئین کو کیونکہ آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت جو سزا ہے ان کو وہ بھی سزا ملی. اس پہ اس وقت ISPR کے جو ہیڈ تھے وہ جنرل آصف غفور صاحب, ان کا بیان بھی تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں جی وہ پوری بات تھی. تو اینی ہاؤ یہ ایک چیپٹر تھا ہماری ملک کی تاریخ کا. اس کو آنے والے وقتوں میں ہی لوگ پرکھیں گے کہ یہ چیپٹر ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا, ہمارے لیے اچھا تھا یا برا تھا. وہ جو افغانستان میں سر نیٹو کی فورسز بھی آئی تھی وہ بھی انہی کے دور میں. جی بالکل. 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں اپنے فوجیں اتاری اور انہوں نے اس کو اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے, تو وہ سارا ایک روٹ بنتا تھا نا, پاکستان کے تھرو تھا. اسی روٹ کو استعمال کیا. پھر عمران خان صاحب نے جب آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی زمین آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, انہوں نے راستہ بند کر دیا. اسی طرح وہ آپ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ادھر امریکہ کے پریزیڈنٹ, ان سے عمران خان ملے, اور وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن جو مشرف صاحب کا دور تھا نا, اس نے ملک کو بہت ساری پازیٹیو بھی کہہ لیجیے نیگیٹو بھی کہہ لیجیے چیزیں دی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ہاں جی ان کے دور میں بھی تھے, پہلے سے چل رہے تھے. ہاں لیکن جو بہت ساری چیزیں ہیں نا وہ کنٹروورشل, جو سیاسی ہمارا سسٹم ایک خراب ہوا, اس کے بعد اس کو دوبارہ سے سیٹل کرنا ذرا مشکل ہوا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پھر دوبارہ سے ان کی گورنمنٹ آ گئی PMLN کی. اب پھر دوبارہ سے وہی میرے خیال میں تو وہ جو اس دور کی آہستہ آہستہ جو ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے نا, جو ایک نظام میں ایک سوسائٹی کے اندر لوگوں کے مزاج میں وہ ڈیٹیریوریشن بڑھتی چلی گئی ہے. اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب جو حالت ہے ہماری کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ ایک دوسرے کو, یعنی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے ویلڈ چھپے الفاظ میں آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کو میرے خیال میں تو ایک گالی تصور کیا جانا چاہیے. ایسی باتیں ہم دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں, اسی میں پھر وہی اب وہ ویڈیوز اور آڈیوز جو آنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے چھوٹے ذہن کی علامت ہے, عکاسی کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں یہ آہستہ آہستہ یہ خاص طور پہ یہ نون لیگ کے دور کے دوران بہت ساری ہوتی ہیں. میں بھی تب سر ہوں لیکن تب میڈیا نہیں تھا اتنا مطلب جیسے نہیں. اب ہاں یہ بالکل ہے, لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں ہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ ان کی نصرت بھٹو ان کی والدہ, ان کے خلاف جس طریقے سے یہ وہی پیمفلیٹس, اس وقت تو اور طرح تھا, پیمفلیٹس بنا کے اور ان کی تصاویر اور اس قسم کی چیزیں جو میڈیا میں. پھر یہی نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے تقریر کے دوران اپنی کہا تھا کہ یہ عورت یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ کہہ لیجیے کہ ان کے درمیان میں سے اتحاد اتنا ہے کہ وہ پنجابی میں وہ مثال دیتے ہیں نا کہ وچوں تیلا بھی نہیں نکلتا, اتنے کلوز ہوئے ہوئے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا جو انہوں نے دوبارہ سے شروع کیا تھا مشرف صاحب نے, وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے سیاسی نظام میں اور ڈیٹیریوریشن لے کے آئیں. ہمارا سیاسی نظام اور نیچے گر گیا. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے, اب جو فلم کچھ عرصہ پہلے چند دنوں کی بات ہی ہے نا
کہ آپ نے پہلے وہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا, اس کے بعد آپ نے عمران ریاض تو خیر وہ سیاسی ورکر نہیں ہے نا, آپ نے اس ہاں جی آپ نے وہ گرفتار کیا شیخ رشید صاحب کو. اب یہ انتقام کی سیاست جو ہے نا یہ ہمارے ملک کے کہہ لیجیے سیاسی نظام میں رچ بس گئی ہے. جب عمران صاحب تھے حکومت میں اس وقت یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کی. بات یہ کہ آپ قانون کا سہارا لے کے جو اصل چیز ہے, جو اصل مدعا ہے, جو اصل مسائل ہیں, آپ اس طرف نہیں جاتے. آپ جھوٹی سچی فریولس قسم کی باتیں بناتے ہیں جس سے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کام مشرف صاحب نے بھی کیا نواز شریف صاحب کو یا شریف خاندان کو, لیکن شریف خاندان کی اس وقت تک تو جڑیں بہت گہری تھیں عوام میں. وہ واپس آئے اور فورس کے ساتھ آئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تک وہ کہہ لیے کہ اسپینٹ فورس تھی یا ختم ہو گئے تھے, وہ بالکل اسی فورس کے ساتھ واپس آئے جو جانے سے پہلے تھی. مشرف صاحب نے ان کو اس وقت تو میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب نے ان کو بلکہ زیادہ پاپولرائز کیا, ان کی پاپولیرٹی بڑھا دی ان کے اقدام نے. لیکن اس کے بعد جو اب صورتحال ہے جو اب آج کل کی ہے, موجودہ پہ ہم آ جاتے ہیں نا, ایک طرف آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑنا شروع کیا ہے, ان کے ساتھ آپ جو بھی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہماری سوسائٹی اس نہج پہ پہنچ گئی ہوئی ہے سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ ہم بالکل کسی کو مخالفت کو برداشت ہی نہیں کرتے. حالانکہ مہذب سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے آپ دوسرے کی بات سنیں. میرا نقطہ نظر ہے, میرا ایک نظریہ ہے, آپ سنیں, آپ اس سے نہیں متفق آپ نہ ہوں, آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں, میں آپ سے متفق نہیں ہوں, لیکن ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنا, گالی دینا یا اور کوئی بھی نیگیٹو, ہاں وہ چیز نہیں چلتی, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اب اسی دور میں دیکھ لیجیے نا کہ انہوں نے جس طرح سے بھی رجیم چینج والا کام بھی کر لیا. یعنی ابھی سیاسی ہم اس طرف آتے ہیں کہ سیاسی جو ہمارے ملک میں جو یہ کہہ لیجیے ایک فضا ہے وہ بہت غلط ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے. عدم برداشت کا ہمارے اتنا حال ہے کہ آپ نے ان کی کسی بھی طرح سے جیسے بھی ہے آپ نے ان کی گورنمنٹ ٹاپل کی عمران خان کی, اس کے بعد یہ گورنمنٹ آ گئی, لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا. اب آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے عمران خان کے دور میں آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, ہو گئی جی, آپ نے اس تک عمران خان نے پہنچا دیا. لیکن بھائی اکنامک سروے آف پاکستان 21-22 جو ہے, آپ اس کی رپورٹ کے اوپر آپ نے بجٹ بنایا, آپ نے اس کو تو چیلنج نہیں کیا, آپ نے کہا ہی نہیں. میں اس گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, پی ڈی ایم کی جو آئی ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا, یا تو پھر آپ اس رپورٹ کو ریبٹ کرتے نا, اس کا ڈینائی کرتے کہ یہ رپورٹ غلط ہے, جو اصل فگرس تھیں آپ وہ دیتے, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. اب صورتحال یہ ہے, وہ ایک دن پہلے کی خبر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ریفائنری ہے سنرجی کو پی کے, یہ بند ہو گئی ہے 2 فروری سے. ان کے وہ کوئی جو ہیڈ تھے وہ سید عدیل اعظم صاحب کا ان کا میڈیا میں بیان چلا تھا کہ 2 فروری سے 10 فروری تک ہم یہ ریفائنری جو ہے بند کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی تو سر کتنی بند ہوئی, وہ چھوٹی ٹھیک ہے ہو گئی, لیکن یہ جو ہے نا سب سے بڑی, اس کو کہتے ہیں پاکستان کی لارجسٹ ہے. یہ بند ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ آپ کروڈ آئل منگوا سکیں. اس کے جو نتائج نکلیں گے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا آگے, وہ یہ اس کے آگے یہ ہوگا کہ پاکستان میں وہی انرجی کرائسس, بجلی آپ کو نہیں ملے گی. مجھے تو بہت شدید معذرت کے ساتھ مجھے بہت شدید ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ہم شاید کیا کہنا چاہیے, پھر وہ پتھر کے دور کی طرف جا رہے ہیں. بجلی کا بحران شدید ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, یہ تو مجھے لگتا ہے یہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں گے. تیل نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ بجلی جو پیدا کر رہے ہیں زیادہ وہ تو تیل کے اوپر ہی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن پہ, جب آپ کے پاس تیل نہیں ہوگا, آپ کی گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو جائیں گی, ہاں بالکل بند ہو جائیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد اس سے بھی خطرناک جو صورتحال نظر آتی ہے, اللہ ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے, کہ مجھے ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ محسوس ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس بیسک, آپ نے بجلی جو پیدا کرنی ہے وہ آپ نے پیٹرول سے کرنی ہے. جب آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے چلائیں گے؟ امپورٹ بند ہوئی ہے سر. ہاں جی, وہ بالکل امپورٹ بہت ساری چیزیں ہیں, ایون ڈرگس کے لیے جو را مٹیریل تھا وہ امپورٹ نہیں ہو رہا. لیکن ابھی
جو اس وقت جو ایک دو دن پرانی باتیں جو چل رہی ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اور وہی خاکم بدہن ایسا نہ ہو لیکن نظر جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. دیکھیے نا 2 سے 10 فروری تک آپ کے پیٹرول نہیں وہ جو ہے ریفائنری نہیں چلے گی تو کیا ہوگا. نیشنل لیول پہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے. ہاں یہ نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر. اس کے بعد آگے یعنی یہ تو اس کا ہو گیا. پھر پیٹرول کی اگر شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کی ٹرانسپورٹ رک جائے گی نا. ایک ہوتا ہے قدرتی ڈیزاسٹر, یہ سر ہیومن ڈیزاسٹر, یہ مین میڈ بلکہ اس کو معذرت کے ساتھ اس کو مین میڈ بھی نہیں کہیں گے, اس کو پی ڈی ایم میڈ ڈیزاسٹر ہے. یہ کوئی نااہلی ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے آ کے دیکھیے, آپ نے آ کے صرف ایک طرف اپنا زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے خلاف کیسز ہیں, جو آپ کے مسائل ہیں, آپ ان کو حل کریں. آپ نے اپنے آپ کو سارے لوگوں نے جن کے خلاف نیب میں کیسز تھے وہ سارے ختم کروا لیے. وہ شہباز شریف ہوں, وہ حمزہ ہوں, وہ سلیمان ہوں, وہ زرداری صاحب ہوں, اور 50 لوگ ہیں جن کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. جی نیب کے سب کیسز فارغ ہو گئے ہیں. یہ چیز انہوں نے صرف اسی مقصد کے لیے, جو مجھے لگتا ہے, میری جو اپریہینشنز ہیں, میرے جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ صرف اسی لیے آئے تھے کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائیں. اب آگے کی صورتحال ان کو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن ایسا ہے. اس لیے کہ انٹرنیشنلی اس وقت جو کرائسس, اکنامک کرائسس آ رہا ہے, اس میں ہم لوگ بہت بری طرح سے, پاکستان بہت بری طرح سے اس میں پھنسے گا, اور اللہ نہ کرے پھر وہی اکانومی ہماری ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں. کورونا میں سر اتنا نہیں ہوا تھا, اب تو کورونا بھی نہیں, کورونا میں اتنا نہیں ہوا تھا. انہوں نے عمران نے اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیا تھا, قابو کر لیا تھا, لیکن یہ تو بالکل ہی یار تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرمائے, یہ اس ملک کو قائم دائم رکھے. اس لیے کہ آپ نے, میں نے, ہمارے آنے والی نسلوں نے یہیں پہ رہنا ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیول نیشنلٹیز نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں. ہم میڈیوکر ہیں, ہم سڑک پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں یا جہازوں میں چلتے ہیں. ہم سڑک پہ چلتے ہیں. میں ویگنوں میں ٹریول کرتا ہوں, میں بسوں میں ٹریول کرتا ہوں. مجھے اندازہ جو ہوتا ہے, جو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھنا اور اس کو بہتر کرنا, حالات ہمارے بہتر ہوں. چلیں ٹھیک ہے جائے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. آمین. چلیں, تھینک یو ویری مچ شاہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.